خواتین حضرات، استاد ذوق کے کلام میں محاورات اور ضرب الامثال بڑی چستی اور صفائی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جن کے استعمال سے شعر کا لفظی حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ محاورہ اور ضرب المثل میں کیا فرق ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً سر پر چڑھنا۔ اب اس محاورے میں حقیقی معنی سر کے اوپر چڑھنا، جبکہ مجازی معنوں میں اس سے مراد ہے گستاخی یا بدتمیزی۔ ہماری زبان میں جسے کہاوت کہا جاتا ہے، اسی کو عربی زبان میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ کوئی فقرہ یا جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا روح کو جامع اور بلیغ طور پر بیان کرے اور عوام و خاص اسے ترجمانی کے لیے استعمال کرنے لگے، کہاوت یا ضرب المثل کہلاتا ہے۔ مثلاً بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ محاوروں کے ساتھ ساتھ ضرب الامثال بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے ان گنت اشعار آج تک ضرب المثل بن کے لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ یہ شعر دیکھیے: پھول تو دو دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، پھول تو دو دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ دوسرا شعر دیکھیے: اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب معیز خان صاحب سے کہ وہ ہمیں استاد ذوق کی غزل سنائیں، جس کا مطلع ہے: رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو۔ جناب معیز خان صاحب۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے نااہلوں کو اہل بنا دیا، بڑا کمال کیا آپ نے۔ یہ ضرب المثل اور محاورے کا ذکر کر رہے تھے تو میں ایک محاورہ آپ کو سنا دیتا ہوں جو میری والدہ اکثر کہا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کچھ کھانا پکاتی تھی، ہم شکایت کرتے تھے یہ کیا پکا لیا، تو کہتی تھی کم کھاؤ نوکر رکھو، کم کھاؤ نوکر رکھو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا اور ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پوچھیں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھئی جب آپ کم کھاؤ گے تو پیسے بچیں گے، اور جو پیسے بچیں گے اس سے نوکر رکھ لینا، پھر جو اس کو کہو گے وہ پکا دے گا۔ تو ابھی جو میں نے پکایا وہی کھا۔ دیکھیں یہ جو غزل ہے، یہ آپ سمجھیں کہ اس میں جو الفاظ ہے وہ 150 سے 200 سال پرانی زبان ہے، اور جیسے جیسے دور چلتا ہے زبان بدلتی جاتی ہے، وہ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، استعمال نہیں ہوتے، تو آپ نے شاید سنے بھی نہ ہو وہ الفاظ۔ تو اس کچھ الفاظوں کا تو میں نے لغت سے ترجمہ نکال کے لایا ہوں، کہ آپ کی گزارش کر دوں کہ بھئی یہ اس کا مطلب کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، ناخون خدا نہ دے تجھے اے پنجے جنوں، ناخون خدا نہ دے تجھے اے پنجے جنوں، دے گا تمام عقل کے بقیے ادھیڑ تو، اس صید مضطرب کو تحمل سے ذبح کر، اس صید مضطرب کو تحمل سے ذبح کر، دامان و آستی نہ لہو میں لتھیڑ تو، چھٹتا ہے کون مر کے گرفتار دام زلف، چھٹتا ہے کون مر کے گرفتار دام زلف، تربت پہ اس کی جال کا پائے گا پیڑ تو۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ اے زاہد دو رنگ نہ پیر آپ کو بنا، اے زاہد دو رنگ نہ پیر آپ کو بنا، مانند صبح کاذب ابھی ہے ادھیڑ تو، مانند صبح کاظم ابھی ہے ادھیڑ تو، یہ تنگ نائے دہر نہیں منزل فراق، یہ تنگ نائے دہر نہیں منزل فراق، غافل نہ پاؤں حرص کے
پھیلا سکیڑ تو، ہو قطع نقل الفت اگر ہو قطع نقل الفت اگر پھر بھی سبز ہو قطع نقل الفت اگر پھر بھی سبز ہو، کیا ہو جو پھینکے جڑ ہی سے اس کو اکھیڑ تو، جو صوتی بھیڑ باعث غوغا جگائے پھر، صوتی کہتے ہیں شور غل کو، اور غوغا کا بھی مطلب ہے جو ان پلانڈ شور ہو رہا ہو، ہاں تو ہنگامہ لوگ کرتے تھے، جو صوتی بھیڑ باعث غوغا جگائے پھر، دروازہ گھر کا اس سگے دنیا پہ بھیڑ تو، عمر رواں کا توسن چالاک اس لیے ہے، توسن کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو قابو میں نہیں آتا، مشکل سے کنٹرول کیا جاتا ہے، کہ عمر رواں کا توسن چالاک اس لیے، تجھ کو دیا کہ جلد کرے یہاں سے ایڑ تو، اور مقطع حاضر ہے کہ آوارگی سے کوئے محبت کی ہاتھ اٹھا، آوارگی سے کوئے محبت کی ہاتھ اٹھا، اے ذوق یہ اٹھا نہ سکے گا کھکیڑ تو، اے ذوق اٹھا نہ سکے گا کھکیڑ تو، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ بہت بہت خوب میر خان صاحب۔ خواتین حضرات، عصر حاضر کے اردو زبان اور ادب کے معروف استاد، ادیب، شاعر اور نقاد پروفیسر ڈاکٹر خواجہ زکریا فرماتے ہیں، کچھ دیر سے ذوق کے بارے میں یہ خیال مسلم حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ ذوق کے یہاں نہ خیالات کی بلندی ہے، نہ احساسات کی گہرائی اور نہ جذبات کی صداقت، بلکہ ان کے خیالات عامیانہ اور فرسودہ ہیں، اور وہ فقط اپنے زور بیان سے ایک پوری ربع صدی کی ادبی فضا پہ چھا گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر دور میں سخن فہم لوگوں کی شرح غالباً ایک جیسی ہوتی ہے، البتہ ہر دور کا مزاج الگ ہوتا ہے، کبھی تفریحی نظریہ ادب پہ، اظہار پہ مسلط ہوتا ہے، اور کبھی تعمیری یا تنقیدی نقطۂ نظر۔ یہ درست ہے کہ ذوق معمولات سے زیادہ بحث کرتے ہیں اور ذہن کو دعوت فکر نہیں دیتے، اور نہ آسودگی طلب قاری کو کوئی اعصابی صدمہ پہنچاتے ہیں، مگر ان کے یہاں نظر کی گہرائی اور شدت احساس بالکل مفقود نہیں ہے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ ان کی شاعری محاوروں کی چمکیلی سطح میں چھپ ضرور جاتی ہے۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ طلعت شازی صاحبہ سے کہ وہ استاد ذوق کی غزل ہمیں سنائیں، جس کا مطلع ہے، اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا۔ میں دعوت دیتا ہوں محترمہ طلعت شازی صاحبہ۔ برابر ہے سامعین اور ناظرین کو، اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کے تمام ممبران کو، اور صدر صاحب اور ناظم صاحب کی اجازت سے میں غزل پیش کرتی ہوں استاد ملک الشعراء شیخ ابراہیم ذوق صاحب کی۔ مطلع عرض ہے، اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا۔ بہت خوب۔ اور جس انسان کو سگے دنیا نہ پایا، جس انسان کو سگے دنیا نہ پایا، فرشتہ اس کا ہم پایا نہ پایا، فرشتہ اس کا ہم پایا نہ پایا۔ مقدر پہ ہی گر سود و زیاں ہے، مقدر پہ ہی گر سود و زیاں ہے، تو ہم نے یہاں نہ کچھ کھویا نہ پایا۔ تو ہم نے مقدر پہ ہی گر سود و زیاں ہے،
تو ہم نے یہاں نہ کچھ کھویا نہ پایا، اور رہے گمگشتگی میں ہم نے اپنا، رہے گمگشتگی میں ہم نے اپنا، غبار راہ بھی عنقا نہ پایا، غبار راہ بھی عنقا نہ پایا، اور احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے، احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا، واہ واہ، نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا، اور جہاں دیکھا کسی کے ساتھ دیکھا، جہاں دیکھا کسی کے ساتھ دیکھا، کبھی ہم نے تجھے تنہا نہ پایا، واہ واہ واہ، کبھی ہم نے تجھے تنہا نہ پایا، اور کہے کیا ہائے زخم دل ہمارا، کہے کیا ہائے زخم دل ہمارا، دہن پایا لبے گویا نہ پایا، دہن پایا لبے گویا نہ پایا، اور کبھی تو اور کبھی تیرا رہا غم، کبھی تو اور کبھی تیرا رہا غم، غرض خالی دل شیدا نہ پایا، غرض خالی دل شیدا نہ پایا۔ مقطع عرض ہے، نظیر اس کا کہاں عالم میں اے ذوق، نہ پائے گا نہ پایا، نہ پائے گا نہ پایا، اور اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اسے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا۔ جی شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھی محترمہ طلعت شازی صاحبہ۔ خواتین حضرات، ذوق کی غزل میں جذبات و احساسات کی اس شدت کا فقدان ہے جو میر اور غالب کا خاص جوہر ہے۔ ذوق اپنی شخصیت اور ماحول کی وجہ سے گھٹے گھٹے رہتے ہیں۔ ذوق کے یہاں جذباتی کشمکش کے ساتھ ساتھ مایوسی اور رما نصیبی بھی ہے، یعنی ذوق کبھی کسی پردہ نشی کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور اگر کبھی محفل محبوب میں شریک ہو کر ساز و آواز سے لطف اندوز ہوئے ہیں، تو پھر اس کی بے اعتنائی سے ایسے دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ جذبات و احساسات کی تلخی سے فرار اختیار کر لیا اور الفاظ کی شاعری میں پناہ لینے لگے۔ عالم نا امیدی، دنیا سے بیزاری اور دنیا کی لذتوں کے بے حقیقی پن پر بہت اشعار ہیں استاد ذوق کے، لیکن روزمرہ کا چٹخارہ ان میں بھی موجود ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔ ہو گرمی یہ وفا سے شگفتہ نہ گل کا دل، ہو گرمی یہ وفا سے شگفتہ نہ گل کا دل، جاں اپنی اس لیے جاں اپنی اس پہ بلبل شیدا ہزار دے، ہو گرمی یہ وفا سے شگفتہ نہ گل کا دل، جاں اپنی اس پہ بلبل شیدا ہزار دے، دنیا نے کس کا راہ وفا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ وفا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلی چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ خواتین حضرات، 19ویں صدی میں اس بات کو اہمیت دی جاتی تھی کہ شاعر اور قاری کی سوچ میں اشتراک ہو۔ استاد ذوق نے اپنے دور کی حرکت کو نہ صرف پہچانا بلکہ اس کی تخلیقی حرارت کو پیش نظر ایسی شاعری کی جو اس دور کے ادبی مزاج کے عین مطابق تھی۔ ذوق نے اپنے دور کے ساتھ اس کی مکمل شناخت کی، بلکہ بذات خود اپنی عہد کی شناخت بن گئے۔ ذوق کے اشعار میں تجربات اور مشاہدات کا وہ عوامی عنصر موجود تھا جس کی وجہ سے ان کے اشعار مجلسوں میں موقع محل کے اعتبار سے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو ادب میں اگر کسی شاعر کو عوامی غزل گو کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ابراہیم ذوق ہی تھے۔ ہم اب زحمت سخن دیتے ہیں محترمہ ثریا جرمی صاحبہ کو کہ وہ استاد ذوق کی عشقیہ جذبات کی ایک نمائندہ غزل ہمیں سنائیں۔ غزل کا مطلع ہے
مرتے ہیں تیرے پیار میں ہم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار میں ہم اور زیادہ، تو لطف میں کرتا ہے ستم اور زیادہ۔ محترمہ سریہ سمجھا۔ جی ایک غزل پیش کرتی ہوں، ملک الشعراء شیخ ابراہیم استاد ذوق۔ مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم اور زیادہ، تو لطف میں کرتا ہے ستم اور زیادہ، تو لطف میں کرتا ہے ستم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم، لذت سے محبت کی ہے ہر زخم جگر کو، لذت سے محبت کی ہے ہر زخم جگر کو، ذوق نمک و درد و الم اور زیادہ، ذوق نمک و درد و الم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم۔ کیا ہوے گا دو چار قدح سے مجھے ساقی، کیا ہوے گا دو چار قدح سے مجھے ساقی، میں لوں گا تیرے سر کی قسم اور زیادہ، میں لوں گا تیرے سر کی قسم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم۔ گر میری طرح دوش پہ ہو بار محبت، گر میری طرح دوش پہ ہو بار محبت، ہو پشت فلک میں ابھی خم اور زیادہ، ہو پشت فلک میں ابھی خم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم۔ وہ دل کو چرا کر جو لگے آنکھ چرانے، وہ دل کو چرا کر جو لگے آنکھ چرانے، یاروں کا گیا ان پہ بھرم اور زیادہ، یاروں کا گیا ان پہ بھرم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم۔ لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ، جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم۔ مقصد ہے جو کنج قنات میں ہے تقدیر پہ شاکر، جو کنج قنات میں ہے تقدیر پہ شاکر، ہے ذوق برابر انہیں کم اور زیادہ، ہے ذوق برابر انہیں کم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم اور زیادہ، تو لطف میں کرتا ہے ستم اور زیادہ، مرتے ہیں تیرے پیار سے ہم۔ شکریہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت عمدہ۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سریہ جبی صاحبہ۔ خواتین و حضرات، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ غزل کی بنیادی موضوع عشق ہے،
جس کی وسعتوں اور تنہائیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ شاعر کی اپنی ہمت، رجحان اور استاد طبع پہ منحصر ہے کہ وہ اس میدان میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ ذوق کے یہاں حسن و عشق کے مضامین نایاب تو نہیں ہیں، لیکن ان کی عشقیہ اشعار میں وہ جذبہ اور وہ حرارت نہیں پائی جاتی جو میر و غالب کے کلام کا جوہر ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی شاعری عشق کی حرارت سے بالکل ہی محروم ہو۔ اکثر استاد ذوق کی غزل میں ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جس کی بنا پر مشرقی تہذیب اور اس کے ماحول کی پروردہ صنف نازک کا نقشہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو: کشتہ دست ہنائی ہوں میرے مرقد پہ، کشتہ دست ہنائی ہوں میرے مرقد پہ، پھول دو ہاتھ سے تو اپنے میری جان چڑھا۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں محترمہ انیتا دکشت صاحبہ کو کہ وہ استاد ذوق کی ایک مشہور غزل سنائیں۔ مطلع ہے: اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ محترمہ انیتا دکشت صاحبہ۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، تم نے بہت خوب۔ ٹھہرائی اگر گھر کے گھر جانے کی، تم نے ٹھہرائی اگر گھر کے گھر جانے کی، تو ارادے یہاں کچھ اور ٹھہر جائیں واہ، گے، تو ارادے یہاں کچھ اور ٹھہر جائیں گے، بہت خوب، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ہم نہیں وہ جو کرے خون کا دعویٰ تجھ پر، ہم نہیں وہ جو کرے خون کا دعویٰ تجھ پر، بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر واہ، جائیں گے، بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ محترمہ انیتا دکشت صاحبہ۔ خواتین و حضرات، دنیا کی بے ثباتی کا موضوع شاعروں کی توجہ کا خاص مرکز رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ یہی وہ واحد سچ ہے جس سے انکار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ گزرتا ہوا ہر لمحہ دنیا کی بے ثباتی کا احساس دلاتا ہے۔ دنیا کی سب چمک دھمک فنا پذیری کی طرف رواں دوا ہے۔ میر تقی میر کا شعر ہے:
گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ بے ثباتی یہ دنیا، عالم نو امیدی، دنیا سے بیزاری پر بے شمار اشعار ہیں استاد ذوق کے۔ اس سلسلے میں ایک نمائندہ غزل ہمیں سنا رہی ہیں آج ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ کہکشاں کفایت صاحبہ۔ غزل کا مطلع ہے: لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ محترمہ کہکشاں کفایت صاحبہ۔ آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہاں اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، ہاں پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ دنیا نے کس کرا ہے فنا، دنیا نے کس کرا ہے فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، جاتے ہوائے شوق میں ہے، جاتے ہوائے شوق میں ہے، اس چمن سے ذوق، جاتے ہوائے شوق میں ہے، اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا، اپنی بلا سے باد صبا، اب کبھی چلے، ہاں اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہاں اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا چلی چلے۔ بہت خوب، بہت عمدہ، بہت خوب۔ لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بہت خوب، یہ تھی محترمہ کہکشاں کفایت صاحبہ۔
خواتین و حضرات، مولانا محمد آزاد کے بیان کے مطابق 24 صفر 1271 ہجری جمعرات کا دن تھا۔ 17 دن بیمار رہ کر وفات پائی۔ مرنے سے 3 گھنٹے پہلے یہ شعر کہا تھا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، آمین۔ دیکھیں یہ بھی ضرب المثل بن گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔ دوستوں، 19ویں صدی میں شاعری فکر و نظر سے دیکھنے میں نہیں تھی، بلکہ زندگی کو ایک عام انسان کے ذہن سے دیکھنے کی تھی۔ ذوق نے اپنے ارد گرد کی زندگی کو جس طرح محسوس کیا اسی انداز سے پیش کر دیا۔ اس زمانے میں ادب کو ذہنی مسرت کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ذوق اس معیار پہ پورے اترے۔ وہ اپنے زمانے کی ذہنی، جذباتی اور فکری ضرورت کو بخوبی پورا کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، اور اسی میں ان کی بے پناہ مقبولیت کا راز تھا۔ اسی عوامی مقبولیت نے انہیں اپنے دور میں عظمت عطا کی۔ خواتین و حضرات، آپ سب کی شمولیت، شرکت اور حوصلہ افزائی کے لیے میں اردو اکیڈمی کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت خاص شکریہ جناب سید سرور صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کی ادب نوازی اور مہمان نوازی کے احسانات ہم پر تعمیر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ اور آداب۔ بہت بہت شکریہ ذیشان، بہت عمدہ پروگرام پیش کیا، اور صدر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ خواتین حضرات، پروگرام تھوڑا وقت کے اندازے کے تھوڑا پہلے ختم ہو گیا ہے، تو اس لیے چائے سموسوں کا انتظام ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تشریف رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو احباب یہاں موجود ہیں، زوم والوں کے لیے خاص طور پہ، کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو آپ کو چائے سموسے اور پکوڑے وہ بھی چاندنی ریسٹورانٹ کے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اب آپ اپنے گھر میں خود ہی چائے بنا کے پیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو احباب یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس کچھ اردو کی بہت اچھی کتابیں ہیں، فراز، فیض، اقبال، جوش، سب کے دیوان، بڑی اچھی کتابیں یہ ہم نے رکھی ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہیں تو لے جائیے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو بس اس کے ساتھ میں پروگرام کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ بس چائے پانی کے لیے تشریف رکھیے، اگلے مہینے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔